اہلاً بہادہ المؤتمرات ولیکن، اہلاً کے معنی ہوتے ہیں خوش آمدید کے، اور مؤتمرات کے معنی ہوتے ہیں کانفرنس۔ اہلاً بہادہ المؤتمرات، ان کانفرنسوں کو خوش آمدید، ان کانفرنسوں کو خوش آمدید۔ ولیکن، لیکن صاحب مضمون نے لیکن کہہ کے ان کانفرنسوں پر تبصرہ کیا ہے کہ صرف کانفرنسوں کا مقصد نشستند، گفتند، برخاستند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ ایسا تعمیری کام ہونا چاہیے کہ قوم کے اندر انقلاب آئے اور ملت کے اندر تبدیلی آئے۔ اگر صرف بیٹھے گفتگو کی اور مجلس برخاست ہو گئی تو ایسی کانفرنسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے حبرن علی الورق، حبرن علی الورق کہتے ہیں کہ کاغذ پر روشنائی، کاغذ پر روشنائی کی جو حقیقت ہوتی ہے، ایسے ہی ان کانفرنسوں کی حقیقت ہوگی جن کے ذریعے سے کوئی پیغام نہ ملے اور کوئی زندگی لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ اہلاً بہادہ المؤتمرات، ان کانفرنسوں کو خوش آمدید۔ ولیکن، لیکن چند باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ نشأت فی العالم الاسلامی فی هذا الوقت رغبۃ مخلصۃ عقیدۃ فی دراست الاسلام دراستاً وافیۃ فی مختلف نواحیہ۔ عالم اسلام میں اس وقت ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ نشأت رغبۃ، ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے یا ایک جذبہ بیدار ہوا ہے۔ نشأت رغبۃ، ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے یا ایک جذبہ بیدار ہوا ہے، جذبہ جو مخلصانہ ہے، عقیدۃ اور بڑا مؤثر ہے، عقیدہ بڑا طاقتور ہے۔ عالم اسلام میں اس وقت ایک جذبہ بیدار ہوا ہے جو مخلصانہ ہے اور مؤثر ہے، فی دراست الاسلام، اسلام کے مطالعے کا۔ دراسہ کے معنی ہوتے ہیں اسٹڈی یا مطالعہ۔ اسلام کے مطالعے کا ایک طاقتور مخلصانہ جذبہ بیدار ہوا ہے، دراستاً وافیۃً، ایسا مطالعہ جو بھرپور ہو، اسلام کا بھرپور مطالعہ۔ وافیہ معنی ہوتے ہیں حق ادا کرنے والا، ایسا مطالعہ جو بھرپور ہو، فی مختلف نواحیہ، اس کے مختلف پہلوؤں سے، فی مختلف نواحیہ، اس کے مختلف پہلوؤں سے۔ عالم اسلام میں اس وقت ایک جذبہ بیدار ہوا ہے جو مخلصانہ ہے اور طاقتور ہے، اسلام کے بھرپور مطالعے کا، اس کے مختلف پہلوؤں کے اندر یا مختلف پہلوؤں سے۔ والدور الذی یمکنہ ان یلعب فی تثبیت دعائم العالم الاسلامی واستقرارہ، والدوری، اور اس کردار کے مطالعے کے سلسلے میں بھی، یہ والدور کا عطف ہے، فی دراست الاسلام وفی دراست الدور، دور معنی ہوتے ہیں کردار کے، تو اسلام کے مطالعے کا جذبہ بیدار ہوا ہے اور اس کے کردار کے مطالعے کا جذبہ بیدار ہوا ہے، اسلام کے کردار کے مطالعے کا جذبہ بیدار ہوا ہے۔ دور کے معنی ہوتے ہیں کردار، اور اس کے کردار کے مطالعے کا جذبہ بیدار ہوا ہے جو ممکن ہے کہ وہ ادا کرے۔ الذی یمکنہ ان یلعب، لعبہ کے معنی ہوتے ہیں کھیلنا نہیں، بلکہ یہاں ہے لعب دوراً، ادا کرنا، وہ کردار جو ممکن ہے کہ وہ ادا کرے، فی تثبیت دعائم العالم الاسلامی، عالم اسلامی کی بنیادوں کو ثابت قدم رکھنے میں، عالم اسلامی کی بنیادوں کو جمانے میں۔ ثبت یثبت، تثبیت کے معنی ہوتے ہیں جمانا، عالم اسلامی کی بنیادوں کو جمانے میں، واستقرارہ، اور ان کو پائیداری عطا کرنے میں، ان کو پائیداری عطا کرنے میں، اور اس کے کردار کے مطالعے کا جذبہ بیدار ہوا ہے جو ممکن ہے کہ وہ ادا کرے عالم اسلامی کی بنیادوں کو جمانے میں اور اس کو پائیداری عطا کرنے میں، وبروزہ فی الوجود، اور منصۂ شہود پر اس کو لانے میں،
بروز من ہوتے ہیں ظاہر کرنے میں، وہ بروز ہی اور اس کے ظاہر کرنے میں یا اس کے ظاہر ہونے میں فی الوجود عالم وجود میں، یعنی منصہ شہود پر، منصہ شہود پر اس کو لانے کے سلسلے میں، بروز ہی فی الوجود، وجود میں اس کو ظاہر کرنا یعنی منصہ شہود پر لانا، دنیا کے اسٹیج پر لانے میں، کہ حقیقت ثابتۃ، ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پر، وواقع حی، اور ایک زندہ صورتحال کے طور پر، ثابت شدہ حقیقت کے طور پر اور زندہ صورتحال کے طور پر، وعقد معتمرات و ندوات لتحقیق هذه الغایہ، اور کانفرنسوں اور پروگراموں کے منعقد کرنے کا بھی جذبہ بیدار ہوا ہے، وعقد معتمرات عطف ہے اسی پہ، اور کانفرنسوں اور پروگراموں، ندوہ کے معنی ہوتے ہیں وہی پروگرام، کانفرنسوں اور سیمیناروں کہہ لیجیے سیمینار، کانفرنسوں اور سیمیناروں کے منعقد کرنے کا جذبہ بیدار ہوا ہے، لتحقیق هذه الغایہ، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تحقیق کے معنی ہوتے ہیں ثابت کرنا یعنی حاصل کرنا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور کانفرنسوں اور سیمیناروں کے منعقد کرنے کا بھی جذبہ بیدار ہوا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ حقق اللہ هذه الغایہ، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دے، تو مقصد کو پورا کرنے کے لیے تحقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تحقیق عربی میں تحقیق کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور اردو میں تحقیق کہتے ہیں کوئی اتھینٹک معلومات ہو، مستند معلومات ہو تو اس کو تحقیق کا نام دیا جاتا ہے۔ وَكَانَ مُؤْتَمَرُ لاہور الکبیر نتیجۃ من نتائج هذه الرغبۃ وَأَثَرًا من آثارها، اور لاہور کی بڑی کانفرنس، مؤتمر لاہور الکبیر، اور لاہور کی بڑی کانفرنس نتیجتاً نتیجہ تھی، من نتائج هذه الرغبۃ، اسی جذبے کے نتائج میں سے، اسی جذبے کے نتائج میں سے ایک نتیجہ تھی، وَأَثَرًا مِّنْ آثَارِهَا، اور اس کے اثرات میں سے ایک اثر تھی، اس کے اثرات میں سے ایک اثر تھی۔ اب نیچے دیا ہے انہوں نے کہ لاہور کی کون سی کانفرنس ہے، هذا المقال کتب عن مؤتمر لاہور الاسلامی، یہ مقالہ لکھا گیا ہے لاہور کی اسلامی کانفرنس کے حوالے سے، الذي انعقد فی ینائر، جو جنوری میں منعقد ہوئی، سنۃ 58 و900 و1000، 1958 میں، لدراست الشؤون الاسلامیہ، اسلامی معاملات کے مطالعے کے لیے، اسلامی معاملات کی نگہبانی کے لیے، اس کے مطالعے کے لیے 1958 میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ وَإِنَّ الْغَایَةَ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ الْمُؤْتَمَرَاتِ كَمَا يَبْدُو مِنْهَا، اور مقصد ان سیمیناروں کے پیچھے، ان کانفرنسوں کے پیچھے، وَإِنَّ الْغَایَةَ، غایت کون ہوتا ہے مقصد کے، وَإِنَّ الْغَایَةَ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ الْمُؤْتَمَرَاتِ، ان سیمیناروں کے پیچھے یا ان کانفرنسوں کے پیچھے مقصد، کما یبدو منہا، جیسا کہ ان سے ظاہر ہے، ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ ان سے ظاہر ہوتا ہے، یا شرح الفکرۃ الاسلامیہ، اسلامی فکر کی وضاحت کرنا، اسلامی فکر کی وضاحت کرنا ہے، امام الطبقۃ المتعلمۃ فی العالم الاسلامی، عالم اسلام میں پڑھے لکھے طبقے کے سامنے، امام الطبقۃ المتعلمۃ، متعلمہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے انٹلیکچوئل، عالم اسلامی میں پڑھے لکھے طبقے کے سامنے اسلامی فکر کی تشریح کرنا ہے۔ فکر بھی استعمال کرتے ہیں اور فکرہ بھی استعمال کرتے ہیں، فکرہ جیسے الفکر الاسلامی اور الفکرۃ الاسلامیہ، اسلامی فکر، اسلامی فکر کی تشریح کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے عالم اسلام میں پڑھے لکھے طبقے کے سامنے، والقائمین بامرہ، اور اسلام کے معاملات کے انجام دینے والوں کے سامنے، اسلام کے معاملات کے انجام دینے والوں کے سامنے، قام بامر من ہوتے ہیں انجام دینا، اور اسلامی امور کو انجام دینے والوں کے سامنے، وَإِيضَاحُ مَا تَحْوِي هَذِهِ الْفِكْرَةِ مِنْ صَلَاحِيَّةٍ مُدْهِشَةٍ، حیرت انگیز صلاحیت، صلاحیت مدہشہ، حیرت انگیز صلاحیت،
وَإِيضَاحُ مَا تَحْوِيهَا هَذِهِ الْفِكْرَةُ، اور واضح کرنا ہے جو اس فکر کے اندر میں ہے۔ تحویق معنی ہوتے ہیں احاطہ کرنا، ہوا یحوی حین، احاطہ کرنا، اور واضح کرنا اس کو جو یہ فکر جس کا یہ فکر احاطہ کرتی ہے، جس کا یہ فکر احاطہ کرتی ہے، سموتی ہے، اپنے اندر رکھتی ہے۔ وَإِيضَاحُ مَا تَحْوِيهَا هَذِهِ الْفِكْرَةُ، اور وضاحت کرنا جس کو یہ فکر سموتی ہے یا جس کو یہ فکر اپنے اندر رکھتی ہے یا جس کا یہ احاطہ کرتی ہے، یعنی من صلاحیت مدہشۃ، حیرت انگیز صلاحیت، حیرت انگیز صلاحیت، لحل مشاکل الانسان، انسان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، انسان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو حیرت انگیز صلاحیت یہ فکر رکھتی ہے اس کا احاطہ کرنے کے لیے۔ مشاکل سیاستی والاقتصادی، سیاست اور اقتصاد کی مشکلات، والادبی والتاریخی، اور ادب اور تاریخ کی مشکلات، والمدنیت والعمرانی، اور تمدن اور آبادی کی مشکلات۔ مدنیہ کے معنی ہوتے ہیں تمدن کے، اور عمران کے معنی ہوتے ہیں آبادی، عمران نہیں بلکہ عمران بولتے ہیں آبادی کے معنی میں، اور آبادی اور تمدن کی مشکلات۔ وتقدیم ابحاث مبسوطۃ متنوعہ فی کل ناحیۃ من نواحیہا، تقدیم معنی ہوتے ہیں پیش کرنا، ابحاث کے معنی ہوتے ہیں تحقیقی مقالات، بحثن کی جمع ابحاث، تھیسس جس کو کہا جاتا ہے اسی کو بحثن کی جمع ابحاث کہتے ہیں۔ جو مختصر مقالہ ہوتا ہے 2 صفحے کا 3 صفحے کا یا یوں ہی تاثراتی ہوتا ہے تو اس کو المقالۃ یا المقال کہا جاتا ہے، لیکن جس میں حوالے جات کا اہتمام کیا جائے، مراجع اور مصادر سے ان کی نسبت جوڑی جائے تو ان کو بحثن کی جمع ابحاث کہا جاتا ہے، دراستن کی جمع دراسات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ وہ تقدیم ابحاثن، اور ایسے مقالات پیش کرنا، مبسوطتن جو مفصل ہوں، مبسوطہ کے معنی ہے مفصل، طویل۔ ایک بسیط کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی سادے کے ہیں، معمولی کے ہیں، لیکن مبسوطہ جب آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے مفصل۔ متنوعاتن، متنوع اور مبسوط یعنی مفصل مقالات پیش کرنا، فی کل ناحیۃ من نواحیہا، اس کے تمام گوشوں میں سے ہر گوشے میں، اس کے تمام گوشوں میں سے ہر گوشے میں۔ وذالک ما آمنا بہ جمیعا، اور یہ چیز ایسی ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، جس پر ہم تمام ایمان لا چکے ہیں۔ واتفقنا علیہ، اور ہم اس پر متفق بھی ہو چکے ہیں۔ وذالک ما آمنا بہ جمیعا، اور یہ چیز ایسی ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اس پر متفق بھی ہو چکے ہیں۔ ولیکن احرص اللہ تفوتنا اللبنۃ الاساسیہ، آگے ہے یہ بیچ میں جملے معترضہ ہیں۔ ولیکن احرص اللہ تفوتنا اللبنۃ الاساسیہ، لبنہ کے معنی ہوتے ہیں اینٹ کے، بنیادی اینٹ، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم سے بنیادی اینٹ فوت نہ ہونے پائے، بنیادی اینٹ چھوٹنے نہ پائے۔ ولیکن احرص اللہ تفوتنا، اور میری خواہش ہے کہ ہم سے فوت نہ ہونے پائے بنیادی اینٹ۔ ونحن فی مرحلۃ البناء والتعمیر، اور ہم تعمیر کے مرحلے میں ہیں اور بنانے کے مرحلے میں ہیں، بنانے کے مرحلے میں ہیں اور تعمیر کے مرحلے میں ہیں۔ فتأتی عمارۃ معوجۃ محددۃ بالاخطار فی کل حین، اگر پہلی اور بنیادی اینٹ فوت ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، فتأتی عمارۃ، عمارہ کے معنی ہوتے ہیں عمارت کے، خود البنیان کے معنی میں دیا ہے لغت میں البنیان۔ فتأتی عمارۃ معوجہ، معوجہ معنی ہوتے ہیں ٹیڑھی، معوجہ ٹیڑھی، اعوجہ سے معوج ہے۔ معوجۃ محددۃ بالاخطار، خطرات سے گھری ہوئی، خطرات سے گھری ہوئی، فی کل حین ہمہ وقت، محددۃ بالاخطار خطرات سے گھری ہوئی، فی کل حین ہمہ وقت۔ فتأتی، تو ایسی عمارت وجود میں آئے گی جو ٹیڑھی ہوگی، خطرات کے زد پر ہوگی، خطرات کے زد پہ ہوگی۔ اس کو معرضۃ للاخطار کہہ دیتے تب بھی معنی ادا ہو جاتا، فریصۃ للاخطار کہہ دیتے تب بھی معنی ادا ہو جاتا، اور یہاں محددۃ بالاخطار ہے۔
تو معرضۃ للاخطار، تو ایسی عمارت وجود میں آئے گی جو ٹیڑھی ہوگی اور خطرات کے در پہ ہوگی، خطرات کے نشانے پہ ہوگی، خطرات کی زد پہ ہوگی، فی کل حین، ہمہ وقت۔ لذلک ارجو من القائمین بامر هذه المؤتمرات والعاملین لها، قائمین انجام دینے والے یعنی منتظمین، انجام دینے والے سے مراد کیا ہوئے؟ منتظمین ہوئے۔ القائم بامر، القائم بامر کہا جائے کہیں گے انجام دینے والا، منتظم یا نائب، قائم مقام، اس طرح سے کہتے ہیں۔ ولذلك ارجو من القائمین بامر هذه المؤتمرات، لیکن میں امید رکھتا ہوں ان کانفرنسوں کے منتظمین سے، ان کانفرنسوں کے منتظمین سے میں امید رکھتا ہوں، والعاملین لها، اور اس کے کارکنان سے، اور اس کے کارکنان سے، ان کانفرنسوں کے منتظمین سے اور اس کے کارکنان سے امید رکھتا ہوں، ان یکونوا اعمق تفکیرا، کہ وہ فکر کے لحاظ سے بڑے گہرے ہوں، کہ وہ فکر کے لحاظ سے بڑے گہرے ہوں، وہ اکثر واقعیتاً، اور حقیقت کے اور زیادہ حقیقت والے ہوں، اکثر واقعیتاً، زیادہ حقیقت والے ہوں، صرف صورت والے نہ ہوں بلکہ حقیقت والے ہوں۔ واقعیت سے مراد حقیقت، حقیقت پسندی والے ہوں، حقیقت پسندی والے ہوں یا حقیقت والے ہوں۔ فی معالجتی هذه الامور، معالجہ کہتے ہیں حل کرنا، ان معاملات کے حل کرنے کے سلسلے میں، ان معاملات کے حل کرنے کے سلسلے میں وہ زیادہ گہری فکر والے ہوں اور زیادہ حقیقت پسندی والے ہوں، گہری فکر والے اور حقیقت پسندی والے ہوں ان معاملات کے حل کرنے میں۔ حتی لا تطغى ناحیۃ علی ناحیۃ، طغا یا طغا کے معنی ہوتے ہیں تجاوز کرنا، یہاں تک کہ ایک پہلو دوسرے پہلو پر تجاوز نہ کرے، آگے نہ بڑھے۔ حتی لا تطغى ناحیۃ علی ناحیۃ، ایک پہلو دوسرے پہلو سے آگے نہ بڑھے۔ وتفوت بعضها علی الآخر، اور ایک دوسرے سے فوت ہو جائے عمومی طور پر۔ وتفوت بعضها علی الآخر، اور ایک دوسرے سے چھوٹ جائے علی الاطلاق، عمومی طور پر، عام طور پر۔ ما ہی عظمت العالم الاسلامی اليوم شعبا و حکومتا، عظمہ کے معنی ہوتے ہیں المیہ، الف سے لکھتے ہیں المیہ، ٹریجڈی، بحران، عالم اسلامی کا من حیث الحکومہ و من حیث القوم، کیا المیہ ہے؟ شعب سے مراد قوم کے اعتبار سے اور حکومت کے اعتبار سے عالم اسلامی کا آج کون سا المیہ ہے، کون سی ٹریجڈی ہے اور کون سا بحران ہے۔ ما ہی عظمت العالم، العظمہ کی جمع عظمات، عظمہ کی جمع عظمات، ما ہی عظمت العالم الاسلامی اليوم، آج عالم اسلامی کا کون سا بحران ہے، شعباً، قوم کے لحاظ سے، حکومتاً، اور حکومت کے لحاظ سے۔ اذا فکرنا فی هذا الامر عن طریق عملی غیر طریقنا واساليبنا المعروفہ رجعنا منه بنتیجة غیر النتیجہ التي رجع بها كثير من الباحثین والعلماء، اگر ہم غور کریں گے اس معاملے میں، اذا فکرنا فی هذا الامر، اگر ہم اس معاملے میں غور کریں گے، عن طریق عملی، عملی ذریعے سے، عملی طریقے پر، عملی طریقے سے، عملی طریقے سے ہم غور کریں گے، غیر طرقنا و اسالیبنا المعروفہ، اپنے معروف طریقوں اور انداز کے علاوہ، اپنے معروف طریقوں اور انداز کے علاوہ، اپنے معروف طریقوں اور انداز کے علاوہ ہم اسلام پر اثر نو غور کریں گے، رجعنا منہ بنتیجۃ، تو ہم کو ایسا نتیجہ ملے گا، غیر النتیجہ، جو اس کے علاوہ ہوگا، التی رجع بها کثیر من الباحثین والعلماء، جس نتیجے کو لے کر لوٹے ہیں بہت سے محققین اور علماء۔ تو ہمارا جو نتیجہ ظاہر ہوگا، ہمارا جو سامنے آئے گا ثمرہ، وہ ان علماء کی تحقیقات سے الگ ہوگا جنہوں نے اس سے پہلے اپنی عمریں فنا کی ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ما ہی عظمت العالم الاسلامی اليوم، آج عالم اسلامی کا کیا المیہ ہے، جماعت کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے اور حکومت کے لحاظ سے۔ جب ہم اس معاملے میں غور کریں گے عملی طریقے سے، اپنے معروف اسلوب اور طریقوں کے علاوہ، اور رجعنا منہ، تو اس سے ہم ایک ایسے نتیجے کو لے کر لوٹیں گے جو الگ ہوگا اس نتیجے کے، التی رجع بها کثیر الباحثین والعلماء، جس کو لے کر لوٹتے تھے بہت سے محققین اور علماء۔
ان عظمت العالم الاسلامی، عالم اسلامی کا بحران یہ ہے، عالم اسلامی کی ٹریجڈی یہ ہے، انہ لا یعمل بعشر ما یعلم ویؤمن بہ، کہ وہ اس کا 10واں فیصد بھی عمل نہیں کرتا جتنا وہ جانتا ہے اور جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ لا یعمل، کہ عمل نہیں کرتا ہے، بعشر، عشر معنی ہوتے ہیں 10واں حصہ بھی، وہ 10واں حصہ بھی عمل نہیں کرتا، ما یعلم، جو وہ جانتا ہے اور جس پر ایمان رکھتا ہے۔ وَأَنَّ هُنَاكَ هُوَّةً، ہوا کے معنی ہوتے ہیں گڈھے کے، منفجرتاً، بہت بڑا گڈھا، انفجرہ معنی ہوتے ہیں نکل جانا، انفجرت معنی ہوتے ہیں نکلنا، جب پانی وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا آیا ہے قرآن کریم میں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، نکلنے کے معنی میں، تو حُوَّةٌ منفجرہ کے معنی ہوتے ہیں وسیع گڑھا یا وسیع گڈھا۔ وَأَنَّ هُنَاكَ، یا آپ کو اردو تعبیر میں کر لیجئے کہ وسیع خلیج ہے، وسیع خلیج کے معنی ہوتے ہیں وہی گڈھے کے۔ وَأَنَّ هُنَاكَ هُوَّةً مُنْفَجِرَةً، اور وہاں وسیع خلیج ہے، بین الحیات النظریتی، نظریاتی زندگی کے درمیان، والحیات العملیتی، اور عملی زندگی کے درمیان، فی امتنا المسلمہ، ہماری مسلمان قوم میں۔ هناك کثیر من الناس یعلمون ان الصلاۃ مفروضۃ علی المسلمین، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ نماز صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ معراج المومنین بھی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، کی نماز مومنوں کی معراج بھی ہے، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی زیارت کرنی ہے، معراج حاصل کرنی ہے تو ہمیں نماز کے ذریعے سے یہ معراج اور تقرب حاصل ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، او علی الاقل لا ينشطون لها، یا کم سے کم وہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں اس کے لیے، پڑھ لیتے ہیں جیسے تیسے پڑھ لیا۔ لا ينشطون لها، نشط ینشطو کے معنی ہوتے ہیں، نشط ینشط نشاطاً باب سمیع سے آتا ہے یہ، جس کے معنی ہوتے ہیں دلچسپی لینا اور نشاط اور جوش میں ہونا، جذبے میں ہونا۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، او علی الاقل لا ينشطون لها، اور کم سے کم وہ اس کے لیے نشاط میں نہیں، اس کی دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ کما یوجد هناك رجال، اسی طرح سے وہاں دنیا میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں، یکتبون فی فلسفۃ الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے فلسفے پر لکھتے ہیں، زکوٰۃ کے فلسفے اور اس کی تھیوری پر لکھتے ہیں۔ فلسفے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فلسفے کے معنی ہوتے ہیں اسباب و علل سے بحث کیا جائے تو اسی کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ فلسفہ نماز، تو مطلب یہ ہے کہ نماز کے وجوہات کیا ہیں، اس کے منافع کیا ہیں، اس کی فزیکل منافع کیا ہیں، اور اس کے روحانی اسپریچول منافع کیا ہیں، ان تمام ناحیوں سے بحث کیا جائے تو اسی کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور عملی شکل یہ ہے کہ انسان پڑھنا شروع کر دے، تو نقطے بیان کرنے کے لیے، فلسفے بگھارنے کے لیے بہت سے افراد مل جائیں گے، لیکن عملی شکل میں بڑی کوتاہی نظر آئے گی۔ تو اسی طرح سے تاریخ ہے، تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہو اس کو من وعن نقل کر دیں آپ، تو یہ تاریخ نویسی ہو گئی۔ لیکن اگر جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں کچھ ہیر پھیر کر رہے ہیں تو یہ تاریخ سازی ہو جائے گی۔ تو ایک تاریخ نویسی ہے اور ایک تاریخ سازی ہے۔ اور پھر واقعہ جو پیش آیا ہے اس واقعے کے اسباب و علل سے بحث کر رہے ہیں، واقعہ کب پیش آیا، کس زمانے میں پیش آیا، کیوں پیش آیا، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو فلسفہ تاریخ کہا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ تاریخ کا بانی ابن خلدون ہیں، لیکن علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون میں ذکر کیا ہے کہ فلسفہ تاریخ کا بانی ابن خلدون نہیں ہے بلکہ ابن خلقان ہے۔ ابن خلقان نے 8 جلدوں میں وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان کے نام سے سوانح پر کتاب لکھی ہے، جس میں فلسفہ تاریخ کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور یہ 7ویں صدی ہجری 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے ابن خلقان ہیں۔ خیر، یہاں ضمنی بات آ گئی، کما یوجد هناك رجال، اسی طرح سے کچھ افراد پائے جاتے ہیں، یکتبون فی فلسفۃ الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے فلسفے پر
لکھتے ہیں مضامین، ولا یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. لا اقول، میں یہ نہیں کہتا، ان الجمیع کذالک، ان الجمیع کذالک کہ تمام لوگ ایسے ہیں، ولکن ذالک یدل، لیکن یہ چیز دلالت کرتی ہے علی مبلغ التفاوت. مبلغ کہتے ہیں مقدار، عام طور پہ اردو میں مبلغ بول دیتے ہیں، مبلغ نہیں ہے وہ، یہ مبلغ ہے، مبلغ علم کہتے ہیں. آپ کا مبلغ علم کتنا ہے، آپ کے علم کا معیار کتنا ہے، تو مبلغ ہوتا ہے، مبلغ نہیں بولا جاتا اس کو. وذالک یدل علی مبلغ التفاوت، اور یہی چیز بتا رہی ہے فرق کے مقدار کو. دلالہ معنی بتانا، اور مبلغ تفاوت فرق تفاوت معنی فرق اور امتیاز، فرق اور امتیاز کی مقدار کو بین علمنا و عملنا، ہمارے علم کے درمیان اور ہمارے عمل کے درمیان، ہمارے علم و عمل کے درمیان جو فرق کی مقدار ہے، یہی چیز بتا دیتی ہے.